اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج جو ہم قصہ یا داستان بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ مکمل داستان ہم نے قصص الانبیاء سے لی ہے، جس کا صفحہ نمبر 163 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اہل ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اہل ایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرستی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارے اللہ کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس باب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تم کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنا ناپ تول اور انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو مت کم دیا کرو ان کی چیزیں، اور اس کے سبب سے زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں میں، خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کا ہمارے وزن اور ناپ توڑ سے کیا کام؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرو گے اور اپنے ناپ تول کو درست نہیں رکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جیسا نوح علیہ السلام پر اور قوم ہود علیہ السلام پر بھیجا گیا، اور قوم صالح پر اور قوم لوط پر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، تم میری مخالفت کی ضد میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتے رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر آپ کی قوم نے جواب دیا، تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور اگر تیرے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تجھ کو سنسار کر ڈالتے، اور تو کوئی ہم پر سردار بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو۔ میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں اس کی تعمیل کرو، اور ہر حکم میں میرا کہنا مانو۔ ہر گھڑی اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی مجبور اور مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہنا، جو تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جانا، اور اب آپ اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو لے کر، روایت میں لکھا ہے کہ یہ کل ملا کر 1700 آدمی تھے، آپ ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی، تم کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو خبر دی، کل صبح تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جو قوم کفار کی تھی وہ اب سب اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر لوگ ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی، اے میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو اس پر ایمان لا چکی تھی آپ کے ساتھ تھی، آپ ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود کافر جل بھن کر خاک میں مل گئے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں کے اشجار درخت دوبارہ تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل پھول دینے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ روایت میں لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا غم کیوں کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو خوف مت کرو۔ اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا اور عرض کی، الہی تو خوب جانتا ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل تم شعیب علیہ السلام سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نبی نہ رہے، اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو یہ تو تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل قصہ، اور یہ قصہ قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔